ڈاکٹر عبدالباسط مجاہد صاحب، سر میں گفتگو کا آغاز آپ سے کرنا چاہوں گی۔ واقعہ کربلا کی جانب جب ہم دیکھتے ہیں، یہ حق و باطل کے درمیان ایک ایسی تفریق ہے جو رہتی دنیا تک قائم رہے گی۔ جب حق کی فتح ہوئی، حق جیت گیا اور حق نے یہ ثابت کر دیا کہ حق ہی رہتی دنیا تک رہے گا اور کردار حسینی ہی اجاگر رہے گا، جسے ہم سب نہ صرف یاد رکھیں گے بلکہ اپنانے کی ہر ممکن کوشش بھی کریں گے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہما اسد ٹی وی کا اور آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اس بابرکت موضوع پر یہ موقع دیا کہ میں کچھ اپنا حصہ ڈال سکوں۔ اہم بات یہ ہے کہ جو آپ نے بہت خوبصورت انداز میں انٹرو میں بات کی کہ آج ہم کیا بات کرنا جا رہے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت قرآن میں اس حوالے سے ہماری رہنمائی کیا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حق آ گیا، جاء الحق وزهق الباطل، اور باطل چھٹ گیا، اور بے شک باطل چھٹ جانے کے لیے ہی ہے۔ تو یہ تو وہ حقیقت ہے جسے کلام مجید نے بیان کر دیا ہے۔ اب یہ ہے کہ حق کا راستہ کیسا ہے، حق کے راستے پر چلنے میں کیا کیا دشواریاں پیش آتی ہیں، اور پھر قرآن ہی ہمیں ایک اور جگہ پر ارشاد فرماتا ہے کہ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، کہ ہم نے تمہیں دونوں راستے دکھا دیے۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ فَلَاقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ۔ اللہ تعالیٰ پھر کہتا ہے کہ تم کیا جانو کہ وہ دشوار گزار گھاٹی کیا ہے۔ گھاٹی یعنی بلندی کی طرف چڑھنے کے لیے۔ تو یہ جو بلندی کی طرف جب چڑھا جاتا ہے تو اس کے لیے دقت ہوتی ہے، دشواری ہوتی ہے، اور یہ امام حسین رضی اللہ عنہ نے یہ بات ثابت کر کے دکھا دی کہ جب حق کا راستہ ہوتا ہے تو اس پر پھر جب تیقن ہوتا ہے، اور اس کو جب اس کے لیے قیام ہوتا ہے، تو پھر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ ان کے ساتھ کوئی لاؤ لشکر ہے، یہ نہیں دیکھا جاتا کہ ان کے ساتھ معصوم بچے اور عطرت و عصمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس گھرانے کی خواتین، پاکیزہ خواتین موجود ہیں، بلکہ پھر جو حق ہوتا ہے اس کے لیے یہ ہے کہ سب کچھ تج دیا جاتا ہے، اور جو بظاہر جو صورتحال ہوتی ہے وہ کچھ اور نظر آ رہی ہوتی ہے اس وقت، لیکن اللہ رب العزت جن سے یہ کام لینا چاہتا ہے، جنہیں امامت عطا کرتا ہے، جنہیں لیڈرشپ عطا کرتا ہے، تو وہ پھر رہتی دنیا تک کے لیے ایک مثال بن جاتے ہیں۔ آج ہم 1400 سال 1500 سال گزر جانے کے بعد بھی جس مارکے کو حق کا مارکا کہہ رہے ہیں، اور یہ کیا خوبصورت انداز میں کسی شاعر نے یہ بات کہی ہے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ تو وہ جو کربلا ہے، جو امام حسین ہیں، جو یزیدی کردار ہے، وہ اب ایک صرف کردار نہیں ہے، وہ استعارہ ہیں۔ آج ہم نے کسی کو حق پر دیکھنا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ وہ حسینی راستے پر ہے، کسی کو ظلم کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یزیدی راستے پر ہے۔ تو گویا میں یہ اسی ابتدا میں ہی کہنا چاہوں گا کہ جو کربلا ہے وہ ایک مارکہ حق کے ہونے کے ساتھ ساتھ ایک کسوٹی ہے، ایک لٹمس ٹیسٹ ہے، جس پر ہم کسی بھی اور واقعے کو، کسی اور شخصیت کو اس پر اس کو معیار بنا کر جب دیکھتے ہیں تو باتیں واضح ہو جاتی ہیں، اور جو فرق ہے وہ صاف ظاہر ہو جاتا ہے۔ یہ جو ڈاکٹر صاحب آپ نے بات کی ہے نا، اسی بات کو میں آگے لے کے جانا چاہوں گی ڈاکٹر عقیلہ صاحبہ، کیونکہ ہمارے ڈیلی پروگرامز کا جب ہم تذکرہ کرتے ہیں تو اس میں ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ کرنٹ سینیریو کو ہی ڈسکس کیا جائے۔ جب ہم امریکہ ایران جنگ کے بارے میں بات کرتے ہیں، اسرائیل فلسطین تنازع کو دیکھتے ہیں، فلسطین اور اسرائیل کی جنگ کی بات کرتے ہیں، اور پھر اسرائیل اور لبنان کی صورتحال اگر کرنٹ سینیریو کو دیکھا جائے تو اس کو اگر مارکہ کربلا کے تناظر میں دیکھا جائے تو یہاں پہ بھی ہمیں حق و باطل کے درمیان ایک واضح تفریق بھی نظر آتی ہے، ایک لڑائی بھی نظر آتی ہے، ایک جنگ بھی نظر آتی ہے، اور یقیناً اس تفریق سے بھی ہم سبق حاصل کر سکتے ہیں۔ فرمائیے گا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ ہما، یہ ایک بہت ہی اہم موضوع ہے اور بڑا بر وقت موضوع ہے، کیونکہ محرم کے دنوں میں اس بات کا تذکرہ بہت ضروری ہے تاکہ ہم اپنے ناظرین کو بتا سکیں کہ اصل میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا کیا پیغام تھا۔ اگر آج کے تناظر میں کربلا کے پیغام کو دیکھا جائے تو یہ صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں ہے بلکہ ایک زندہ فکر ہے
امام حسین رضی تعالیٰ عنہ نے ہمیں سکھایا کہ جب طاقت، جبر اور دھونس کے ذریعے حق کو دبانے کی کوشش کی جائے تو مومن کا راستہ سر جھکانا نہیں بلکہ اصولوں پر ثابت قدم رہنا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ کربلا کا جو پیغام ہے ہر دور میں مظلوم اور مزاحمت کرنے والے لوگوں کے لیے مشعل راہ رہا ہے۔ ابھی آپ دیکھ لیجئے کہ اگر ہم کربلا سے تہران تک دیکھیں تو ہمیں ایک حق، استقامت اور مزاحمت کا ایک تسلسل اس میں نظر آتا ہے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان حالیہ پیش رفت جو ہے جنگ بندی اور سفارتی مذاکرات کے نتیجے میں خطے میں کشیدگی میں کمی تو آئی ہے، لیکن اس کے پیچھے جو ہے ایران کی بہت بڑی قربانی ہے، جس میں شدید دباؤ، پابندیاں اور عسکری چیلنجز جو ہیں وہ شامل ہیں۔ اس کے باوجود مذاکرات کی میز پر اپنی پوزیشنز کو بنیادی جو ان کے اصول ہیں اور جو انہوں نے اپنے ایک جو ایجنڈا انہوں نے طے کیا ہوا تھا اپنی قوم کے ساتھ، وہ اس پر کاربند رہے ہیں، جن کو عالمی تجزیہ نگار بھی جو ہیں اب سراہ رہے ہیں۔ گارڈین میں جیسے کہ رپورٹ چھپی ہے اس میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو ان کی ایران کی سفارتی استقامت اور جو مزاحمتی حکمت عملی ہے وہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ اسی طرح سے کربلا کا جو اصل سبق ہے وہ بھی یہی ہے کہ فتح ہمیشہ میدان جنگ میں حاصل ہونے والی برتری کا نام نہیں ہوتی۔ بعض اوقات اصل فتح اپنے اصولوں کے مطابق ہوتی ہے، اپنی شناخت کے لیے ہوتی ہے، اپنے موقف کو برقرار رکھنے کے لیے ہوتی ہے۔ اور اسی طرح سے امام حسین رضی اللہ عنہ نے یزید کے سامنے سر نہ جھکا کر یہ ثابت کیا کہ اخلاقی فتح عسکری قوت سے کہیں بڑی ہوتی ہے، اور مارکہ حق کا نام اسی لیے اس کو دیا گیا ہے۔ اسی تناظر میں بہت سے حلقے جو ہیں ایران کی موجودہ صورتحال کو اس زاویے سے دیکھ رہے ہیں، اور یہ بھی کہ شدید دباؤ کے باوجود بھی اپنی قومی خود مختاری اور بنیادی موقف کو برقرار رکھنا جو ہے یہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے واقعہ کربلا کی ایک یاد ہے اور ایک تسلسل ہے۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ ان کی یہ لیگیسی ہی تھی، ان کا یہ اس پیغام کے ساتھ جڑے رہنا ہی تھا ایرانی عوام کا اور ایرانی قیادت کا، کہ آج وہ دنیا کے سامنے سرخرو ہیں، اور ان کو کسی طرح سے بھی کوئی ڈراوا بھی، چاہے وہ معاشی تھا، چاہے وہ سیاسی تھا، چاہے وہ سفارتی تھا، چاہے وہ کسی لحاظ سے بھی تھا، ان کو اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹا سکا۔ اور ان کا یہ جو موقف ہے یہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ جو اس طرح کے آفاقی واقعات ہوتے ہیں، جو اس طرح کی آفاقی باتیں ہوتی ہیں، وہ ہر دور میں جو ہے یونیورسل ٹروتھ کی طرح ہوتی ہیں، ان کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو کربلا کا پیغام ہے وہ مزاحمت نہیں ہے بلکہ امن، عدل اور انسانیت بھی ہے، کیونکہ اس میں جب یہ دیکھیں جو دین تھا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں مکمل ہو چکا تھا، لیکن اس دین کی حفاظت کیسے کرنی ہے اور اس راہ میں کیسے ثابت قدم رہنا ہے، اس کے لیے ایک بہت بڑی قربانی کی مثال کی ضرورت تھی، جو نواسۂ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے قائم کی۔ اور میرا خیال ہے اس مثال کو قائم کرنے کے لیے اور کوئی اس قابل بھی نہیں تھا کہ کوئی اس طرح کی بے پناہ قربانی دے سکے کہ اپنے مال و متاع، اپنے گھر والے، اپنے آنکھوں کے سامنے، مطلب آپ یہ دیکھیں کہ یہ کتنی ابھی ہم غزہ کی جب صورتحال دیکھتے ہیں تو ہمارے دل کو کتنی تکلیف ہوتی ہے کہ ہمیں پل پل کی صورتحال سے بتلا رکھتا ہے اب ہر طرح کا میڈیا، لیکن آپ سوچیں کہ اس وقت تو اس طرح کی کوئی سہولیات میسر نہیں تھی، لیکن ان کے حالات، پل پل کے حالات آج بھی ہمیں تاریخ جو ہے اس کو دہرا رہی ہے، اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ وہ کس دکھ، درد، تکلیف سے گزرے لیکن ان کے پائے ثبات میں لغزش نہ آئی۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ کربلا ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ تلوار سے بڑی طاقت، یعنی اسلحے اور ہر طرح کی جدید ٹیکنالوجی سے، اس زمانے کے لحاظ سے تلوار کا لفظ استعمال کر رہی ہوں استعارے کے طور پہ، کہ اس جو تلوار سے جو بڑی طاقت ہے وہ اصول ہوتے ہیں، اور اصولوں پہ جو کاربند رہنا ہوتا ہے وہ کس طرح کاربند رہنا ہے، اس کے لیے جو انسانی مثال ہے بہترین وہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی ہے، کہ آج اگر کوئی قوم دباؤ، پابندی اور دھمکیوں کے باوجود اپنے موقف پر قائم رہتے ہوئے عزت کے ساتھ مذاکرات کرتی ہے تو یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا پیغام صرف 61 ہجری تک محدود نہیں تھا، بلکہ وہ رہتی دنیا تک قائم رہے گا۔ ڈاکٹر صاحبہ آپ نے جو یہ بڑی پیارا جملہ ادا کیا، میں اسی کو کنٹینیو کرنا چاہوں گی کہ امام حسین علیہ السلام نے ظالم کے سامنے جھکنے کے بجائے شہادت اور حق پر ثابت قدم رہنے کو ترجیح دی۔